اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والمطلقات، اور طلاق والیاں، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل، اور نہیں ہے ان کے لیے حلال، لہن، ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرمایا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں تک جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ ابھی آدھی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت میں عورت کی عدت کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، عورت کی عدت کی مختلف صورتیں ہیں، وہ عورت کی کنڈیشن پر منحصر ہے۔ اگر تو شادی ہوئی، نکاح ہوا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، میاں بیوی نے تنہائی حاصل نہیں کی، تو طلاق ہوئی، تو اس پر 1 دن بھی عدت نہیں ہے۔ یہ کنڈیشن پر صورتیں ہیں عدت کے مسائل۔ اگر نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں 1 روز بھی عدت کا نہیں ہوگا۔ اگر اس صورتحال میں ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی بھی ہو گئی، اب 3 حیض تک، یعنی عورت کا نکاح ہوا شوہر سے، اب 3 حیض تک عدت کا سلسلہ ہوگا۔ اگر ایسے ہوا کہ رخصتی ہوئی، نکاح ہوا اور عورت حاملہ بھی ہوئی، اب اس کی عدت 3 ماہ نہیں ہے، 3 حیض نہیں ہے، اب اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب وہ بچہ جنم لے گی تب وہ اپنی عدت سے باہر نکلے گی۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہوتا ہے اور وہ امید سے ہے، حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی، پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب اس کا بیٹا بیٹی پیدا ہوگی تب اس کی عدت مکمل ہوگی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جو طلاق والی ہیں وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائے۔ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے انسان غلطی میں 1 طلاق دے دیتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت ہو گئی ہے، تو وہ پریشان اور شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر رجوع کر لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جو اللہ نے اس کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپا کر کے رکھے۔ اگر اللہ کا فضل ہوا ہے تو وہ اس کو بروئے کار لائے بتا دے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ عورت طلاق کے بعد عدت اپنے خاوند کے اسی گھر میں گزارے گی، یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے، اور عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب ہے۔ بغیر شرعی عذر کے وہ اپنے شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی۔ ہاں، اگر تو ہوئی ہیں 1 طلاق دی، اب 2 طلاقوں کا حق باقی ہے، اب وہ رہ سکتے ہیں بغیر پردے کے، کیونکہ وہ ایسی صورتحال ہو کہ خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، پھر بھی پردے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، پردہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس طرح سے عورت کو رہنے کا حکم ہے کہ اس کا خاوند اس کی طرف پلٹے، اس کی طرف رجوع کرے۔ لیکن جب 3 طلاقیں ہو گئی، اب پلٹنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب رہے گی جتنی دیر تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوتی، خاوند کے گھر میں رہے گی، لیکن اپنے خاوند سے پردہ کرے گی، اجنبیوں کی صورت میں رہے گی۔ جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے میکے کی جانب لوٹ سکتی ہے، اور عدت کے دنوں میں اس کے شوہر پر، جو شوہر تھا اس پر ہی لازم ہے اس کے نان و نفقہ کا خرچہ اٹھائے، اس کی رہائش کا خرچہ اٹھائے۔ اگر بالفرض عورت کو جب طلاق ہوئی تو وہ وہاں پر نہیں تھی بلکہ اپنے میکے میں تھی، اب کیا حکم ہے شریعت کا؟ اب حکم یہ ہے کہ اگر اس کے لیے شوہر کے گھر پلٹنا آسان ہو
اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ آ کر کے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ لیکن اگر کوئی جان کا خطرہ ہے، کوئی اور ایسی پریشانی ہے، کوئی شرعی عذر ہے، یا سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، تو اب ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے میکے میں عدت گزارے، اور عورت عدت کی حالت میں بغیر شرعی عذر کے اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے، بعض اوقات ہماری پرانی مائیں جو ہیں، پرانی خواتین، جب کسی عورت کا خامد فوت ہوتا ہے تو اس کو بغیر دوپٹے کے جنازے کے پیچھے نکال دیتی ہیں اور کہتی ہیں اس سے نکل جانے پر تم سے جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو کرواتی ہیں وہ بھی گناہ گار ہے، جو کرنے والی ہے وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو عورت پر جو عدت واجب ہے اس کا گزارنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پائی جاتی ہے تو معاشرے میں رہنے والے فرد وہ گناہ گار ہوں گے۔ اور یہیں پر علماء فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں تو ایسے معاملات جو ہیں ان سے اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، ہمیں تعلیم ملے گی، ہماری اولاد تعلیم یافتہ ہوگی، ہمارے بچے ماؤں کی گود سے سیکھیں گے۔ اور اگر ہم بیٹی کو تعلیم نہیں دیتے، ماؤں کو شرعی احکام نہیں سکھاتے تو پھر نتائج ایسے نکلیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور جو ان عورتوں کے شوہر ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ پھیر لیں ان کو اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اسی صورتحال میں ہے جب خاوند نے ایک یا دو طلاقیں دی ہو اپنی بیوی کو۔ اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر اس نے ایک ایک الگ الگ کر کے 3 طلاقیں دی تب بھی وہی حکم ہے، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں اگر 3 طلاقیں کہہ دی، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، فوراً اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی، اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اب اس کے ساتھ ریلیشن رکھنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ چاہے 3 طلاقیں وقفے وقفے سے ہوں، چاہے 3 طلاقیں بیک وقت ایک جگہ پر ہو، ایک جملے میں ہوں، بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ایک جگہ پر 3 طلاقیں کہتے ہیں تو وہ ایک ہوتی ہے، لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ 3 طلاقیں ایک جملے میں، مثال کے طور پر زید نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اب ایک لفظ میں 3 بول دی، اس نے 3 بار کہہ دیا، تو اب اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا کسی اور سے نکاح ہو اور پہلے کٹ جوڑ نہ ہو، کمٹمنٹ نہ ہو پہلے کہ بھئی ہم اپنی لڑکی کا تم سے نکاح کریں گے، پھر تم اس کو طلاق دے دینا، جس کو حلالے کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کٹ جوڑ ہو، اگر کمٹمنٹ ہو تو پھر یہ حلالہ نہیں ہے، پھر یہ زنا ہے۔ اور یہ ایسا زنا ہے جس زنا میں عورت کے گھر والے بھی شریک ہوتے ہیں، وہ مرد بھی شریک ہوتا ہے، اور رضامندی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی اور شوہر کے ساتھ، کسی اور لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح ہو، وہ فوت ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، اب عورت پہلے شوہر کی جانب لوٹ سکتی ہے، ادروائز کوئی اور گنجائش باقی نہیں رہتی 3 طلاقوں کے بعد۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر 1 یا 2 طلاق ہو، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر شوہروں کا اصلاح کا ارادہ ہے تو اپنی بیویوں کو اپنی طرف پھیر سکتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا عورتوں کے مردوں پر حق ایسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ پھر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے باہمی مسائل کو ڈسکس کیا ہے۔ اگر قرآن پاک کو صراحتاً سمجھا جائے، پڑھا جائے اور اس سے ہدایت کی توفیق طلب کی جائے تو الحمدللہ ہماری زندگیاں روشن روشن ہوں گی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ نے جس کا قرآن میں حل نہ رکھا ہو۔ یہ وہ زندگی گزارنے کے سنہری اصول ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر بیوی کو رکھنا ہے تو وہ بھی ایک شرع کے مطابق اچھے انداز سے رکھنا ہے۔
اگر اس کو چھوڑنا ہے تو وہ بھی ایک اچھا انداز اپنانا ہے۔ یہاں پر جو فرمایا ہے وَأُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ان کو حق حاصل ہے، وہ اپنی بیویوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا؟ ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتے ہیں، اگر شر کی نیت رکھتے ہیں، لڑکی کو تنگ کرنے کی نیت رکھتے ہیں یا اپنے سسرالیوں کو تنگ کرنے کی نیت رکھتے ہیں، تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو بیشتر مسائل ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی سے نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ناکو چنے چبوائے جائیں۔ کسی عورت کو کبھی چھوڑ دیا، کبھی رکھ لیا، کبھی گھر سے نکال دیا، کبھی پھر لے آئے، اس لیے تاکہ ذرا ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اثر و رسوخ کیا ہے، ہماری ٹھاٹ باٹ کیا ہے۔ تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پڑھ کر سمجھنے اور قرآن و حدیث کے بمطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔